أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ معزز سامعین، بھائیو اور دوستو، پچھلے 2 جمعہ سے میں آپ سب کو یہ اپیل کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے آ کے بیٹھا کریں، پیچھے نہ بیٹھ کر کے آگے کی خالی جگہوں کو پورا کر لیں۔ یہ عقلاً بھی خلاف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جب بھی آئیں تو آگے بیٹھیں، پیچھے بیٹھنا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو خادم رسول کے لقب سے ملقب ہے، یعنی ان کا لقب ہے خادم رسول۔ ان کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا واقعہ سنیں اور سوچیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے واقعات، یا اسی طرح سے آپ کے صحابہ کے واقعات، یا اسی طرح سے سلف صالحین بزرگان دین کے واقعات صرف سن لیتے ہیں بس، اور یہ نہیں جانتے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف سن لینا ہے۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ کی سیرت ہو یا سلف کرام کی سیرت ہو یا دیگر کی، ان سیرتوں کو سننے کا یا سنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں ان تمام چیزوں کو رچائیں اور بسائیں۔ صرف سننا یہ ہمارا کام نہیں ہے، سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم صرف سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کر کے یہیں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک واقعہ رہا ہوں، ذرا غور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت کی ایک نہایت اہم کڑی کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کہیں جا رہے تھے۔ وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی دھاردار، یا یوں کہہ لیں کنارے جو پٹی لگی ہوتی ہے، کنارے لگی ہوئی پٹی اور حاشیہ والی ایک موٹی چادر اوڑھ کر کے آپ جا رہے تھے۔ اور وہ چادر کہاں بنی تھی؟ یمن کا ایک جگہ ہے نجران، نجران کی بنی ہوئی، یعنی میری نجران کہنے آپ، یمن کا شہر نجران، وہاں کی بنی ہوئی موٹی چادر جس کے کنارے موٹا سا حاشیہ لگا ہوا تھا، وہ چادر آپ زیب تن کیے راستے میں چل رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا۔ ذرا غور کریں، قصہ مختصر۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک اعرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی راستے میں۔ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارہ پکڑا اور سختی کے ساتھ کھینچا۔ جَبْزَةً شَدِيدَةً، نہایت ہی سختی کے ساتھ چادر کا کنارہ پکڑا اور کھینچا۔ اور کس قدر اس کھینچنے کا جو انداز تھا، ذرا وہ بھی صحابی رسول انس بن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نظرت الى صفحة عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثرت بها حاشیۃ الرداء من شدت جبزته، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ دوڑائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کی طرف، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے جس سختی کے ساتھ چادر کو کھینچا تھا اس کا اثر بالکل نمایاں تھا، چوڑائی میں اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بالکل نمایاں اور واضح تھا، دکھ رہا تھا دور سے۔ اس نے جو چادر اتنی سختی کے ساتھ کھینچا تھا، بشدت جبزتہ، اس کی سختی سے کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اس چادر کے اثرات بالکل نمایاں اور ظاہر تھے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم اور آپ ہوتے، یا ہم اور آپ جیسے لوگ ہوتے، آج کے دور کے لوگ ہوتے اور کسی معمولی عہدے اور منصب پر فائز ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس عہدے پر ہیں کوئی پتہ ہے آپ کو؟
اس دھرتی پر اس سے عظیم شخصیت نہ آپ سے پہلے تھی نہ آپ کے بعد، آپ اول و آخر ہیں، اور منصب اس سے بڑا منصب اللہ رب العزت نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے، اور عظمت اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی شخصیت کوئی ذات لائق عزت و احترام اور عظمت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہوا ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن وہ ہوا ہے اور اس دھرتی نے دیکھا ہے۔ صحابی رسول نے بیان کیا ہے، عینی شاہد ہے صحابی، اور پھر ایک حکم بھی دیا ہے، ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام لے کر کے بڑی بے ادبی کے ساتھ کہا اس نے، ثم قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے جو مال میسر ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا اپنے وکلا کو حکم کریں۔ آپ آرڈر دیں کہ مجھے بھی اس مال میں سے حصہ دیا جائے جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کا نہیں ہے۔ ایک روایت میں لا مال کا ولا مال لابی کا، یہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ انداز دیکھیں اس کا، اس کی حرکت اور اس کی گفتگو، آپ یقین کریں اگر آج کے دور کا کوئی کسی عہدے اور منصب والا ہو تو شاید اس کی 7 پشت اکھاڑ کے رکھ دے۔ کیا کہا؟ اور یہ حرکت کیا، چادر کھینچا اور ساتھ میں کیا کہا، اے محمد، نام لیا باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ رب العزت کا جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا آرڈر جاری کیجیے، فرمان جاری کیجیے۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک۔ تصور کریں ہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی متوجہ نہیں تھے، اچانک یہ حادثہ ہوا نا، اچانک چادر کھینچی، اچانک اس نے یہ بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب یہ حادثہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے دیکھتے ہیں اس شخص کی طرف، اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف نگاہ دوڑائی، فضحکا، آپ ہنس دیے، آپ ہنس دیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور میں یہ چیز نہیں آ سکتی، لیکن اس دھرتی نے یہ عمل دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہنسے ہی نہیں، ثم امر له بعطاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال پر جو شخص مامور تھا اسے حکم دیا کہ اسے دو، اور صرف دو نہیں، بھرپور دو، وافر مقدار میں دو، زیادہ ڈھیر دو۔ ثم امر له بعطاء، تو طبیعت کی سختی ان کی فطری تقاضا تھا، وہ جان بوجھ کر کے ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کی بے ادبی کرنا چاہتا تھا، اعرابی ہونے کی وجہ سے، بدو ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کیا کہ اسے دیا جائے اللہ کے مال میں سے، اور جم کر کے دیا جائے، خوب ڈھیر سا دیا جائے، خوب وافر مقدار میں دیا جائے۔ میرے بھائی، یہ ایک جھلک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سعد بن ہشام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، کیا کہا؟ قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ گواہی دے گا نبی اکرم کے اخلاق کی۔ لیکن اسی نبی کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی انتقام نہیں لیا۔ جب بات اپنی ذات کی ہو، اپنے نفس کی ہو، اپنے سے تعلق رکھتی ہو، تو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی۔ ہمیشہ آپ نے نرمی کا مظاہرہ کیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ نرم دلی سے کام لیا، ہمیشہ آسانیاں پیدا کی، کبھی کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی دقت، کوئی مشقت، کوئی پریشانی پیدا ہونے نہیں دی۔ آپ نے کھل کر کے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے حرمت کی پامالی ہو، اللہ کے حدود کی پامالی ہو،
اور دین اسلام پر اگر آنچ آئے، توحید پر اگر آنچ آئے، کتاب اللہ پر اگر آنچ آئے، اللہ کے میسج اور مشن پہ اگر آنچ آئے، تو آپ نے بالکل برداشت نہیں کیا۔ آپ کو نہیں پتا غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے، تلوار اٹھائی اور صحابہ کو اس پر ابھارا، اور صحابہ نے اس پر بھرپور عمل کیا، شہادات کا سلسلہ جاری ہوا، جہاد ہوا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے اور اس کے دین کے غلبے کے لیے تھا۔ جب دین پر آ جائے تو آپ نے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا، جو ہوگا سو ہوگا۔ لیکن یہاں کسی قسم کی کوئی نرمی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اپنی ذات کے تعلق سے آپ نے غیروں سے بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کی جو اخلاق کے خلاف ہو۔ اب آپ سوچیں، جو ذات، جو شخصیت غیروں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرے، اتنا اچھا سلوک کرے، وہ اپنوں سے کتنا اچھا سلوک کرتی ہوگی ذات۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ، نہ ہم اپنوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ ہم غیروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، بلکہ غیروں سے اچھا سلوک کبھی کر بھی جاتے ہیں، کوئی مصلحت، کوئی مفاد، کوئی فائدہ۔ اخلاق کا جو معاملہ ہے، اس کا مفاد سے تعلق نہیں ہے، اس کا طبیعت سے تعلق ہے، اس کا تربیت سے تعلق ہے، یہ تہذیب ہے۔ آپ کا فائدہ ہو تب بھی آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے، آپ کا نقصان ہو تب بھی آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے۔ آپ کے حرکات، آپ کے افعال، آپ کی زندگی کے گزر بسر کے طور طریقے، یہ آپ کے فائدے اور آپ کے نقصان آپ کے دوست اور دشمن کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ آپ کی طبیعت، آپ کی تربیت، آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق، اور اسی طرح سے آپ کی تہذیب، اور اسی طرح سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے شرعی طور پر اور گھر پر، یہ ان تمام چیزوں کی غماز ہوتی ہے۔ اگر آپ فائدہ ہوا تو بڑی نرم دلی سے گفتگو کرتے ہیں، نقصان ہوا تو چڑھ دوڑے، اس کا مطلب آپ بدخلق ہیں، آپ بدخلق ہیں، برے اخلاق کے مالک ہیں، آپ اچھے نہیں، بھلے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بیمار ہیں یا صحت مند، آپ امیر ہیں یا غریب، آپ کا فائدہ ہے یا نقصان، ان تمام چیزوں سے آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اخلاق پر یعنی اگر آپ کے اخلاق پر اثر پڑ جائے، اچھا ہوا تو خوش ہو گئے تو پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ، اور نقصان ہوا تو ناراض ہوئے اور پھر صلوات سنانی شروع کر دی، تو آپ بدخلق ہیں، برے اخلاق سے آپ لیس ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ اور اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا نتیجہ آپ اگر سادہ لفظوں میں سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا اخلاق جنت میں داخل کرواتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بات بتائیے کہ کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کون سا وہ سبب ہے جس کو لوگ اپنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی ہے، آپ نے دو باتیں فرمائی، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العزت کا تقوی اور اچھے اخلاق، بس اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کثرت کے ساتھ جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ بہت ساری باتیں ہیں، حدیث اور کتنی پیاری حدیث ہے، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، وہ جو میزان لگے گا، ترازو اعمال کے تولنے کا، اعمال جب تولا جائے گا، جب ترازو لگے گا، اس ترازو میں اعمال میں ایک تو ہو عقیدہ، عقیدہ نہیں درست تو پھر آپ کے عمل تولے نہیں جائیں گے۔ عقیدہ سب سے پہلے، اس کے بعد کی باتیں سب ہو رہی ہیں۔ جتنے اعمال ہیں، جتنے اخلاق ہیں، یہ سب کچھ کام کریں گے کب؟ جب آپ کا عقیدہ درست ہو،
عقیدے کی درستگی کے بعد اعمال و اخلاق، معاملات، تعلقات سب کچھ ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب اگر انسان کا عقیدہ درست ہے اور میزان قائم کیا گیا تو اس میزان میں، اس ترازو میں سب سے بھاری اور وزنی چیز کیا ہوگی؟ اچھے اخلاق۔ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ اس میزان میں جو چیز سب سے بھاری رکھی جائے گی، جسے تولا جائے گا، وہ چیز کیا ہوگی؟ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی سیرت۔ یہ سب سے بھاری ہوگا میزان میں۔ اب اگر چاہتے ہیں عقیدے کی درستگی کے بعد کہ ہمارا میزان، ترازو ذرا خوب وزنی ہو، تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور اچھے اخلاق کو سمجھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو پڑھے بغیر سمجھنا مشکل ہے، اور یہی کام ہم سے نہیں ہوتا، پڑھنے والا کام۔ آج کل یہ موبائل چلا ہے تو یوٹیوب سے اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ درس دروس اس لیے نہیں سنتے ہیں، موبائل سے سارا کام ہو جاتا ہے۔ آپ خالی ایک بات سمجھ لیں، اگر صرف کتابوں سے کام چل جاتا، صرف کتابوں سے کام چل جاتا تو مدرسے، یونیورسٹیاں، جامعات کیوں کھلتے؟ اتنی مغز ماری کیوں کی جاتی؟ ایک انسان صحیح معنوں میں علم حاصل اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ استاد کے سامنے ہو۔ جب وہ استاد کے سامنے ہو، وہ کتنا ماہر، کتنا عقل مند کیوں نہ ہو، اگر وہ خود بخود پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بغیر کسی رہبر کی رہنمائی کے بغیر صحیح طریقہ انسان نہیں پا سکتا۔ اور اس سے آسان سمجھنا ہو تو آپ سمجھ لیں، اللہ رب العزت قرآن کو نازل کر دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتا، ضرورت کیا تھی؟ قرآن تو ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن اسی وقت ہمارے لیے کارگر ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ دور نبوت، جو 13 مکہ والی 10 مدینہ والی، اس پوری زندگی کو اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور قرآن ہمیں وہ فائدہ نہیں دے سکتا جس فائدے کے لیے وہ ہمارے لیے اتارا گیا ہے۔ وہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ دور نبوت کو ختم کر دیا جائے، اس کو سائڈ کر دیں، آپ یقین کریں ایک آیت نہیں سمجھ پائیں گے، ایک مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو بغیر رہبر کی رہنمائی کے اگر آپ خود سے یوں ہی سننا، سمجھنا اور پڑھنا چاہیں اور بہت بڑا کچھ بننا چاہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا بھی ایک گوشہ اپنی زندگی میں رکھیں، بلکہ یہ زندگی کا اہم شعبہ ہے، اس کو سب سے اوپر رکھیں۔ آپ کی زندگی کا کہ جو فیوچر پلاننگ ہے نا، مستقبل کی پلاننگ، اس میں سب سے اہم، اب آپ تو کہیں گے ہم تو اب زندگی کے مسائل میں جوجھ گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی حد تک اپنی اور زیادہ طور پر اپنے اولاد کی تعلیم شرعی، دینی، کتاب و سنت والی، اور پھر اخلاق، تعلیم، تربیت اور ساری چیزیں، اس پر سخت توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فتنے کا دور ہے، اچھے مٹ جاتے ہیں اور اچھے پھنس جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیم و تربیت کا خاص پلان کریں اپنے بچوں کے لیے بالخصوص، ورنہ یقین جانیں صرف ہو سکتا ہو زبان سے صرف کلمہ پڑھیں لیکن ان کے عقیدے فاسد ہو چکے ہوں گے، ان کے اعمال ہندوانہ اور غیر مسلموں جیسے ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، بالخصوص ہندوستان کا مطالعہ کر لیجئے، کتنی مسلم بہنیں اور کتنی مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد صرف چند ٹکوں کے لیے، ظاہر پرستی۔ اب آپ سوچیں اگر تعلیم و تربیت ہم نے دی ہوتی اور کی ہوتی
تو دنیاوی فائدے کے لیے کیا وہ اپنے اسلام کو تج دیتی، اسلام کو قربان کر دیتی؟ دنیاوی فائدے کے لیے غیر مسلموں سے شادیاں لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں ابھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں محکمے میں عدالت میں، اور کتنے ہو چکے، کیا ہوا کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بس باندھ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس لیے تعلیم اور تربیت پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے مسلمانوں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ بہرحال میری جذبات کو سمجھ جائیے، اتنے کافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھنے اور اپنے آپ میں اور اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں اسے پھیلانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صحیح جگہوں سے کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کے رکھے، فتنہ پروروں کو اللہ تعالیٰ نے سو نابود فرمائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔